الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ روز جزا کا مالک ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس دن فیصلے ہوں گے اس دن جو ہے وہ سارا اختیار، ساری قدرت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہوگی۔ تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اس دنیا کا بھی مالک ہے، اس جہان کا بھی مالک ہے، اور یہ کیوں فرمایا کہ روز جزا کا مالک؟ روز جزا کا مالک، اس مفسرین نے فرمایا کہ روز جزا کا مالک اس لیے فرمایا کہ وہاں اس کی جو مالکیت ہے وہ سب کے اوپر عیاں ہو جائے گی۔ سب یہ جان لیں گے کہ وہ کیسا اعلیٰ مالک ہے، کیسا جو ہے اس کی مالکیت ہے، کہ وہ سب کے اوپر، کافر کے اوپر، مومن کے اوپر ظاہر ہو جائے گی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، کہ اس دن روز جزا کی مالکیت کو جو ہے وہ کافر بھی تسلیم کر لے گا۔ اگرچہ دنیا میں اس کی مالکیت کو کافر تسلیم نہیں کرتا، لیکن روز جزا آئے گا تو اس کی مالکیت کو جو ہے اس وقت کافر بھی تسلیم کر لے گا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ مالک یوم الدین۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں، ہم تیری ہی عبادت کریں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ ایاک یہ ضمیر منفصل ہے، نعبد فعل ہے، اور ضمیر منفصل کی تقدیم یہ حصر کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اگر ضمیر منفصل جو ہے وہ پہلے آ جائے تو یہ حصر کا افادہ کرتی ہے۔ اللہ عز و جل جو یہاں یہ معنی جو پیدا ہوا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ ضمیر منفصل کی تقدیم کے ذریعے، اگر آیت ایسی ہوتی نا نعبد ایاک، تو پھر اس کا معنی بننا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ معنی نہیں بن رہا، یہاں معنی بن رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دراصل جو وہ ایاک پہلے آ گیا ہے، اس نے جو ہے وہ ہی کا لفظ جو ہے وہ اس نے ڈالا ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے بارے میں تو یہ ظاہر ہو گیا کہ عبادت اللہ عز و جل کی ذات کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ سید شریف جرجانی نے تعریفات کے اندر اپنی کتاب عبادت کی تعریف یہ نقل کی ہے کہ عبادت ہو غایت الخشوع و تذلل، کہ عبادت غایت خشوع و تذلل کا نام ہے، یعنی انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کا نام ہے۔ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ جس کے سامنے تم سر تسلیم خم کر رہے ہو، اس کو معبود سمجھ رہے ہو۔ عبادت کے اندر ایک عابد ہوتا ہے، دوسرا معبود ہوتا ہے، یعنی عبادت کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ ایک عابد ہوگا، دوسرا معبود ہوگا، کہ میں عابد ہوں اور جس ذات کو میں پوج رہا ہوں وہ معبود ہے۔ تو فرمایا کہ ایاک نعبد، اے اللہ عز و جل معبود صرف تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کہ اللہ عز و جل کے معبود ہونے کو ہم حصر کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی ذاتی، نہ کوئی عطائی، کسی قسم کا کوئی معبود تیرے سوا نہیں ہے۔ یعنی ایسا حصر جو ہے وہ عبادت کے اندر پایا جاتا ہے، یہ حصر ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کے سوا جو ہے وہ کسی کی عبادت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ عبادت و تعظیم کے اندر فرق یہی ہوتا ہے کہ تعظیم کے اندر بھی خشوع ہوتا ہے، تعظیم کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے جس کی آپ تعظیم کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر عبادت کی نیت نہیں ہوتی۔ اس کے اندر جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اس کو خدا نہیں مانا جاتا، اس کو معبود قرار نہیں دیا جاتا۔ یہ عبادت اور تعظیم کے اندر فرق ہے، یعنی عبادت اور تعظیم کے اندر نسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ ذات جس کی عبادت کی جائے اس کی تعظیم تو کی جاتی ہے، لیکن جس کی تعظیم کی جائے ضروری نہیں کہ اس کی عبادت بھی کی جائے۔ جس کی تعظیم کی جائے ضروری نہیں کہ اس کی عبادت بھی کی جائے، لیکن جس کی عبادت کی جائے گی اس کی تعظیم ضرور کی جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو یہ بھی حصر کا ہی افادہ کرے گا، یہ بھی حصر کا ہی معنی دے گا کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی زندہ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی مردہ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی کو ذاتی مددگار مانتے ہیں، نہ تیرے سوا کسی کو عطائی مددگار مانتے ہیں۔ اگر پچھلی آیت کے لحاظ سے اس کا یہ معنی کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس پر عمل کرنا یہ ناممکن ہو جائے گا، کہ ہم اس آیت پر عمل نہیں کر سکتے، کہ ہم تو دنیاوی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ فلاں میری مدد کر دے، فلاں میری مدد کر دے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ عز و جل کی عطا سے جو ہے میری مدد کر رہا ہے۔ تو دراصل یہاں یہ ایاک نستعین جو ہے
وہ اس کے اندر اگر جس طرح کی تعمیم، جس طرح کا حصر اس کے اندر عبادت کے اندر موجود ہے، یہی حصر یہاں موجود ہے۔ اور یہاں سے اس عام سے ایک خاص کو نکال دینا اور باقی جو ہے ان کو کہنا کہ نہیں وہ نہیں نکل سکتے، یہ دراصل قرآن کے اندر جو ہے وہ اپنے لحاظ سے ایک معنی کی زیادتی ہے۔ قرآن کریم کا ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کہ قرآن نے کہا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کے سوا تو اس کے مطلب ہے کہ کسی زندہ سے بھی مدد مانگنی نہیں چاہیے۔ ہم نے نکال دیا کہ نہیں جی زندہ مراد نہیں ہے، زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، زندہ یہاں مراد نہیں ہے، زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، مردہ یہاں مراد ہے کہ مردہ سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ حالانکہ اس آیت کے اندر یہ تذکرہ نہیں ہے زندہ اور مردہ کا۔ اس آیت کے اندر جو تذکرہ ہے وہ پچھلی آیت کے ربط سے جو مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت نہ زندہ کی ہو سکتی ہے نہ مردہ کی ہو سکتی ہے۔ اللہ عز و جل کے سوا کسی کی عبادت نہ زندہ کی ہو سکتی ہے نہ مردہ کی ہو سکتی ہے، تو استعانت بھی نہ زندہ سے ہو نہ مردہ سے ہو۔ اگر استعانت سے زندہ کو نکالا ہے کہ زندہ سے مانگ سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جو شخص دنیا سے چلا گیا ہے اس کو بھی ہم نکالیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان سے بھی بعد وصال مدد مانگی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اس کی نفی مراد نہیں ہے، بلکہ استعانت کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ عز و جل حقیقی استعانت تیری ہی ہے، حقیقی مدد تیری ہے۔ ہم چاہے زندہ سے مدد مانگیں یا وصال شدہ سے مدد مانگیں، اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی مستعان، حقیقی مددگار تو ہی ہے، تیرے سوا حقیقی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر زندہ کی تخصیص کی جائے تو ایک صورت کے اندر جو ہے وہ زندہ سے بھی مدد مانگنے والا بندہ مشرک ہو سکتا ہے۔ وہ اگر اس عقیدے سے مانگے کہ یہ زندہ میری مدد کر رہا ہے اور اس زندہ کی مدد اللہ عز و جل نہیں فرما رہا کہ یہ زندہ اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر میری مدد کر رہا ہے، تو یہ زندہ سے مدد مانگنے والا بھی مشرک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استعانت کا دار و مدار وہ زندہ اور مردہ کے اوپر نہیں ہے، استعانت کا دار و مدار یہ حقیقت اور مجاز کے اوپر ہے۔ استعانت کا جو دار و مدار ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ جس سے مدد مانگ رہے ہو اس کو حقیقی مستعان قرار دے رہے ہو یا اس کو عطائی مستعان قرار دے رہے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہدایت کا معنی ہے راستہ دکھانا، دوسرا ہدایت کا معنی ہے منزل پہ پہنچانا۔ نور الانوار کے اندر بیان کیا گیا ارات الطریق الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، یعنی ہدایت کا ایک معنی ہے راستہ دکھانا۔ مثال کے طور پہ میں کسی شخص کو کہتا ہوں کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو مجھے ہدایت دو، مجھے راستہ دو، تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ کہے گا کہ یہ فلاں جگہ پہ جانا ہے تو مجھے راستہ بتا دے گا کہ اس طرح جاؤ، اور یہ فلاں جگہ پہ جو ہے پورا مجھے ایڈریس دے دے گا تو میں اس جگہ پہ پہنچ جاؤں گا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مجھے میرے ساتھ چل پڑے اور وہ کہے کہ میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، تو میں تمہیں جو ہے اسی جگہ پہ چھوڑ دیتا ہوں جس جگہ پہ تم نے جانا ہے، مجھے منزل پہ پہنچا دے۔ یہ بھی ہدایت ہے۔ یہاں جو ہدایت کو ذکر کیا گیا ہے یہ دوسرے معنی کے اندر ہے کہ ہدایت کا معنی صرف یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کو راستہ دکھا، بلکہ یہاں یہ مراد ہے کہ ہم کو راستہ دکھا اور منزل پہ بھی پہنچا۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، ہم کو راستہ بھی دکھا اور ہم کو منزل پہ بھی پہنچا۔ صراط مستقیم کے بارے میں جو ہے وہ مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا یہاں سے دین کا راستہ، بعض نے کہا قائد اہل سنت کا راستہ، بعض نے کہا جو ہے وہ مختلف راستے مراد لی، لیکن سب کا جو معال ہے، سب کا جو منشا ہے وہ ایک ہی ہے کہ اچھے عقائد کا راستہ، دین اسلام کا راستہ۔ یعنی تعویل ہے، تعویلات کے اندر اختلاف ہے، لیکن جو اس کا اصل مفہوم ہے اس کے اندر اختلاف موجود نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں یا جو گمراہ ہوئے۔ بھٹکے ہوئے سے مراد، گمراہ ہونے سے مراد یہود و نصارہ یہاں مراد ہے کہ یہود و نصارہ کا راستہ نہیں چاہیے، راستہ ان کا چاہیے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام والوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کے رسول کی تو وہ ہوگا نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے اچھے رفیق ہیں۔ اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ راستہ ان کا لینا ہے جو انعام والے ہیں۔ یہاں یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ صراط القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کا راستہ، حالانکہ وہ راستہ سب سے عالی راستہ ہے، لیکن اس کو ذکر نہیں فرمایا،
دراصل یہاں اس جڑ کی اس اعتراض کو ختم کر دیا کہ وہ لوگ جو بعد میں آنے والے جو یہ کہنے والے ہیں کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو منعم ہیں، جن پر انعام کیا گیا ہے، ہمیں ان کی پیروی کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو قرآن و حدیث موجود ہے، ہم جو ہے وہ قرآن سے مسئلہ نکال لیں گے، ہم حدیث سے نکال لیں گے، ہمیں محدثین کی حاجت نہیں، ہمیں فقہاء کی حاجت نہیں، ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں کی حاجت نہیں، ہمیں اولیاء کی حاجت نہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس حدیث موجود ہے، ہم جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ عز و جل نے سب کا رد فرما دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ نہ سمجھنا کہ یہ انعام، کہ یہ وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ نبی، پہلے نبیوں کا ذکر فرمایا، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالح۔ اس کو کہتے ہیں ذکر الخاصی بعد العام۔ پہلے عام کو ذکر فرمایا کہ نبی، پھر صدیق، پھر شہداء، پھر صالحین، پھر جو ہے وہ سب سے آخر میں صالحین، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا۔ یہ بھی انعام یافتہ ہیں، یہ بھی انعام والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ذریعے سے نجات نہیں ملنی، کہ اگر بندہ یہ کہے کہ میرے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو چھوڑ دے، انعام یافتہ لوگوں کو چھوڑ دے، ان کی سیرت کو چھوڑ دے، تو قرآن پاک اس آیت کے اوپر وہ عمل نہیں کر رہا، وہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر کو چھوڑ کر وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا ہے، کہ اللہ عز و جل نے جو بیان فرمایا تھا اس کے اوپر اس کا مکمل عمل نہیں ہے، کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو انعام یافتہ لوگوں پر چلنا ہی ہدایت ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے سے ہٹ جانا یہ دراصل صراط مستقیم سے ہٹ جانا ہے۔ اور انعام یافتہ لوگ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ 14 صدیوں کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے اندر جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اولیاء، ابدال، غوث، کتب، نقباء، نجباء جو ہیں وہ اس اللہ کے فضل سے اہل سنت والجماعت میں آئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور انہی عقائد والے اللہ کے فضل سے وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو جو ہے وہ قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، سورہ فاتحہ کی برکتیں، رحمتیں اللہ عز و جل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔